رو کے اوپر زبر آ جائے، رو کے اوپر پیش آ جائے تو اس رو کو ہم نے موٹا کر کے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر رو کے نیچے زیر ہوتی ہے تو پھر ہم نے رو کو باریک کر کے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں جی، ہر حرف کو پڑھنے سے پہلے آگے ضرور دیکھنا ہے کہ اس طرح کی کوئی جزم یا اس طرح کی کوئی شد تو نہیں آئی۔ جزم آ جائے تو بھی وہ پچھلے والا حرف اس کے ساتھ ملتا ہے، شد آ جائے پھر بھی پچھلے والا حرف اس کے ساتھ ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں جی، یہاں ہم شد کی بات کرتے ہیں کیونکہ رو نے شد کے ساتھ ملنا ہے۔ جو شد والا حرف ہوتا ہے وہ 2 بار پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں ہم شد کی بات کریں گے کہ وہ 2 بار پڑھا جاتا ہے، ایک بار تو پچھلے حرف کو اپنے ساتھ ملاتے ہوئے، اس کے بعد جو اس کا اپنا اعراب ہو، اعراب مطلب یعنی اس کے اوپر زبر ہے، زیر ہے، پیش ہے، وہ پڑھتے ہیں۔ جیسے کہ اب با کے نیچے زیر آ گئی ہے، پہلے رو کو با کے ساتھ ملائیں گے، پھر اس کے بعد با کا اپنا اعراب پڑھیں گے یعنی کہ زیر پڑھیں گے۔ تیسری بات یہ ہے کہ جب شد والا حرف ہوتا ہے اس حرف کو دباؤ، جماؤ اور ٹھہراؤ کے ساتھ پڑھتے ہیں، تیزی نہیں کرتے، یعنی کہ روبا زبر رب، ہم نے کیا کرنا ہے، اس کو دبا دینا ہے، رب رب، اس طرح بالکل نہیں کرنا، یہ ہل جائے گا، ہم نے کرنا ہے رب۔ ہاں جی، تو اس کو ہم نے دبانا ہے، تیزی نہیں کرنی۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، انشاءاللہ جہاں ہوں گے ایمان اور صحت کی نعمت سے مالا مال ہوں گے۔ ہاں جی، تو آغاز کرتے ہیں ہم اپنے آج کے سبق کا دعاؤں کے ساتھ، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنا علما، رب زدنا علما، رب زدنا علما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاں جی، یہ ہے فا، فا کے اوپر کیا لگی ہوئی ہے، زبر لگی ہوئی ہے، فا زبر فا، ٹھیک ہو گیا۔ آگے یہ جو نقطے نیچے آ جائیں 2 نقطے تو اس کو یا کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یا کے اوپر کیا لگی ہوئی ہے، زبر، یا زبر یا، فایا، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیں، یہ ہے قوف، یعنی کہ حلق سے نکلنے والا قوف، حلق کے سب سے نیچے والے حصے سے جو سینے کی طرف ہے۔ قوف کے اوپر کیا لگی ہوئی ہے، پیش لگی ہوئی ہے۔ ہاں جی، آگے جب ہم نے دیکھا ہے کہ واؤ کے اوپر یہ جو لگی ہوئی ہے یہ ہے دال نما بنی ہوئی نا، جو اس کا نام ہے جزم۔ یہ جزم جس حرف کے اوپر بھی آتی ہے، ایک تو اس حرف کو ساکن کہتے ہیں، دوسرا وہ جو حرف ہوتا ہے وہ پچھلے والے کو اپنے ساتھ ملا لیتا ہے۔ یہ 2 باتیں آپ نے یاد رکھنی ہے کہ جزم جس حرف کے اوپر بھی آئے اس کو ہم نے ساکن کہنا ہے، وہ پھر اس کے بعد پچھلے والے حرف کو اس کے ساتھ ملانا ہے۔ پھر ملانا کس طریقے سے، اس کا علیحدہ قاعدہ آئے گا، ٹھیک ہے۔ اب یہ جزم واؤ کے اوپر آئی ہے تو اس کا نام ہو گیا واؤ ساکن۔ تو واؤ ساکن جو ہوتا ہے، جب ہم نے دیکھنا ہے نا کہ واؤ ساکن ہے، پھر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس پہ قاعدہ کون سا جاری ہو رہا ہے، کیونکہ واؤ ساکن کے 2 قاعدے جاری ہوتے ہیں، یہاں جو جاری ہوتا ہے ہم اس کی بات کریں گے۔ واؤ ساکن سے پہلے، ٹھیک ہے، جب بھی واؤ ساکن آئے گا ہم نے پیچھے کو جانا ہے، پیچھے دیکھنا ہے، پیچھے یعنی جو حرف ہے اس کا اوپر اعراب کون سا، یعنی زبر ہے، زیر ہے، پیش ہے، کیا ہے، ٹھیک ہے۔ واؤ ساکن سے پہلے جب بھی پیش آ جائے اسے ہم نے 1 الف کے برابر لمبا کرنا ہے۔ اب ہم اس کو کیسے لمبا کریں گے، قوف واؤ پیش قو، ٹھیک ہے، قو، فایا قو، لام کے اوپر آ گئی ہے پیش، ٹھیک ہے۔ جو بھی ہم لفظ پڑھتے ہیں، جو بھی حرف پڑھتے ہیں، آگے تھوڑا سا ضرور دیکھنا ہے کہ آگے کوئی جزم آئے یا کوئی شد آئے، پھر ہم اس کو ساتھ ملا دینا ہے۔ لیکن آگے جب ہم نے دیکھا ہے رو کے اوپر شد نہیں ہے، رو کے اوپر جزم نہیں ہے، تو اب ہم نے کیا دیکھا کہ صرف زبر ہے، تو یہ اس کے ساتھ نہیں ملے گا، ٹھیک ہے۔ رو پی لام پیش لو، فایا قولو، ٹھیک ہے۔ رو کے اوپر آ گئی ہے زبر، رو کے اوپر زبر آ جائے، رو کے اوپر پیش آ جائے تو اس رو کو موٹا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر رو کے نیچے زیر ہو تو اس رو کو باریک کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہاں جی، اب یہ پڑھنے سے پہلے آگے دیکھا ہے تو آگے یہ جو لکھی ہوئی ہے 3 دندوں والی، اس کا نام ہے شد، ٹھیک ہے۔ اب یہ شد کس کے اوپر آئی ہے، با کے اوپر آئی ہے۔
تو یہ شد جس حرف کے اوپر بھی آتی ہے اس حرف کو مشدد کہتے ہیں، وہ شد سے حرف مشدد بن جاتا ہے۔ تو مشدد حرف کا کیا مطلب ہے؟ پہلے تو ہم نے کیا کرنا ہے، پچھلے والے حرف کو اس کے ساتھ ملانا ہے، ٹھیک ہے؟ جہاں بھی آپ کو شد نظر آئے گی ہم نے پچھلے والے حرف کو اس کے ساتھ ملا دینا ہے۔ دوسری بات، جو شد والا حرف ہوتا ہے وہ دباؤ کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، جماؤ اور ٹھہراؤ کے ساتھ، اس میں تیزی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ تیسری بات یہ ہے کہ جو شد والا حرف ہوتا ہے وہ 2 بار پڑھا جاتا ہے۔ کیسے؟ ایک دو پچھلے والے کو اس کے ساتھ ملاتے ہوئے، پھر اس کے بعد اس کا اپنا اعراب ہو، زبر ہے، زیر ہے یا پیش ہے، جیسے کہ اس کے نیچے زیر ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد یہ اپنا اعراب پڑھتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب ہم اس کو کیا کریں گے، پہلے تو ہم نے را کو با کے ساتھ ملانا ہے، تو کیسے ملائیں گے؟ روبا زبر روب۔ اب ہم نے اس کو کیا کر دیا، دبا دیا، دبانا ہے حرف کو، جمانا ہے، ٹھیک ہے؟ روب۔ آج اس کے بعد دیکھا باغ نہیں زیر ہے، جب ہم زیر پڑھنے لگے تھے آگے دیکھا تو یا کے اوپر کیا لگی ہوئی ہے، جزم، یہ جو دال نما ہے، ٹھیک ہے؟ ابھی جزم کس کے اوپر آئی ہے، یا کے اوپر۔ جب بھی یا کے اوپر جزم آئے یا واؤ کے اوپر جزم آئے اس کا اپنے قاعدہ ضرور دیکھنا ہے کہ قاعدہ کون سا جاری ہو رہا ہے۔ اب ہم نے جب جزم یا کے اوپر دیکھی ہے تو اس کا نام ہو گیا یا ساکن، ٹھیک ہے؟ یا ساکن کا قاعدہ ہم نے دیکھنا ہے پیچھے والے کو دیکھتے ہوئے کہ پیچھے اعراب کون سا ہے، زبر ہے، زیر ہے یا پیش ہے۔ جب ہم نے یا ساکن سے پہلے دیکھا ہے کہ پیچھے اعراب زیر والا ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے، اس پہ اب مد والا قاعدہ جاری ہوگا۔ کیوں کہ یا ساکن سے پہلے زیر آ جائے تو اسے 1 الف کے برابر لمبا کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب یا ساکن کو ہم نے 1 الف کے برابر لمبا تو کرنا ہے، لیکن اس کے اوپر کیا آ گئی ہے، مد آ گئی ہے۔ مد آنے کی وجہ سے اب ہم نے اس حرف کو 3 الف کے برابر لمبا کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ کیوں کہ یا ساکن سے پہلے زیر آنے کی وجہ سے 1 الف کے برابر، مد آنے کی وجہ سے اب ہم نے 3 الف کے برابر لمبا کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد آگے دیکھیں، مد کے بعد آگے کیا ہے، الف ہے، ٹھیک ہے؟ الف سے پہلے کیا آگے، الف کے اوپر کیا آ گئی ہے، زبر۔ الف کے اوپر زبر آ جائے، الف کے نیچے زیر آ جائے، الف کے اوپر پیش آ جائے، اس الف کو کیا کہتے ہیں، حمزہ کہتے ہیں۔ اب ہم نے اس الف کو الف نہیں کہنا، اس الف کو ہم نے حمزہ کہنا ہے۔ تو کیا کریں گے کہ ہم نے یہ پڑھا ہے، یہ ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے کہ مد کے بعد اگر حمزہ آ جائے، اب ہم نے اس کو حمزہ بنایا ہے نا، اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ مد کے بعد جب بھی حمزہ آ جائے، ٹھیک ہے، اس مد کو ہم نے 4 الف کے برابر لمبا کرنا ہوتا ہے، اس مد کو 4 الف کے برابر لمبا کرنا ہے اس حمزہ کی وجہ سے۔ دوسری بات، اگر تو وہ حمزہ اسی کلمہ میں ہو، اگر تو وہ حمزہ اسی کلمہ، اب یہ رب بھی ایک کلمہ تھا، یہ حمزہ اسی کلمہ میں نہیں آیا، ٹھیک ہے؟ تو آئیے اگر حمزہ اسی کلمہ میں ہوتا تو اس مد کا نام ہو جاتا مد متصل، حمزہ اس کے ساتھ ملا ہوا ہے، متصل مطلب ہے جڑنا، ملنا، تو لیکن یہ حمزہ اگلے کلمہ میں ہے، ربی ایک کلمہ ہے، اکرمن ایک کلمہ ہے، یہ حمزہ اگلے کلمہ میں آ گیا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ مد اور حمزہ میں آپس میں تھوڑا سا فاصلہ ہو گیا ہے، لیکن مد کے فوراً بعد آیا حمزہ ہی ہے، لیکن اگلے کلمہ میں آیا ہے، جس کی وجہ سے اس کا مد کا نام ہو گیا مد منفصل۔ کیا نام ہو گیا، مد منفصل، یعنی آپس میں جدا جدا ہونا، فاصلہ ہونا۔ اب ہم نے اس کو 4 الف کے برابر لمبا کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اب پڑھیں گے کس طرح، با یا مد زیر بی ربی۔ ہاں جی، آگے اس کو ہم نے حمزہ بنایا ہے، آگے کاف کے اوپر کیا لگی ہوئی ہے، جزم آ گئی ہے، کاف ساکن ہو گیا۔ اب ہم نے پچھلے والے حمزہ کو اس کاف ساکن کے ساتھ ملانا ہے، ٹھیک ہے؟ حمزہ کاف زبر آگ، رو کے اوپر آ گئی ہے زبر، رو کو اب ہم نے موٹا کرنا ہے، رو زبر رو، آگ رو، میم کے اوپر زبر لگی ہوئی ہے، میم زبر ما، آگ روما، نون کے نیچے زیر آ گئی ہے، نون زیرنی، آگ رومانی۔ ہاں جی، اب آگے یہاں پہ وقف، تو کیا کرتا ہے، وقف کی صورت میں جو وقف کے ساتھ والا آخر والا حرف ہوتا ہے اس کو ہم کر دیتے ہیں ساکن، اگر وہ اس طرح اس کے اوپر جزم نہ آئی ہو، جس کے اوپر اس طرح کی جزم ہو تو اس کو تو ویسے کا ویسے رہنے دیتے ہیں، اگر تو وہ ایسا ہو جیسے کہ زبر زیر پیش لگی ہوئی ہے، پھر ہم نے کیا کرنا ہے، اس کو سمجھنا ہے کہ اس کو ہم نے ساکن کر دینا ہے، یعنی کہ گویا کہ ہم نے جزم لگا دی، وقف کی صورت میں آخر والے حرف کو ساکن کرتے ہیں۔ تو کیا کرنا ہے اب، وقف کیسے کریں گے، آگے وقف آگ رومن، آگ رومن، اس طرح کر کے ہم نے اس کو ساکن کر دیا۔ اب اس اتنی سی چھوٹی سی آیت کا اب ہم نے کر دیا ہے توڑ، جس پہ ہم نے کتنی لمبی بات کی ہے، کتنی تفصیل آئی اس کی بات میں، ٹھیک ہے؟
अब इस तोड़ का हमने करना है मुकम्मल जोड़, यानी रवानगी के साथ पढ़ना है जिस तरह कुरान पाक पढ़ा जाता है। तो चलिए आओ बिस्मिल्लाह शुरू करते हैं, सूरत का नाम पढ़ते हैं और रवानगी से अपनी आयत पढ़ते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सूरतुल फज्र मक्किय्या। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़यक़ूलु रब्बी अक्रमन। फ़यक़ूलु रब्बी अक्रमन।